بارش کی بوندیں پرانی حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ آمنہ اور حسن اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، بوریت ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھی۔ دادی اماں اپنے پرانے صندوق کو صاف کر رہی تھیں، وہی صندوق جس میں کئی پراسرار چیزیں تھیں، چمکدار چوڑیاں، پرانے زیورات اور ایک انتہائی خوبصورت دوپٹہ۔ یہ دوپٹہ جادوئی ہے، دادی نے نرمی سے کہا۔ حسن ہنسا، یہ بس ایک عام سا پرانا کپڑا ہے، جادو کہاں؟ دادی مسکرا دیں، جو اس پر یقین رکھتا ہے وہی اس کا جادو دیکھ سکتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اسے اپنے کندھوں پر رکھا، کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیل گئی۔ سب کچھ دھندلا ہونے لگا، جیسے وقت اور جگہ بدل رہی ہو۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیل گئی، زمین ان کے قدموں تلے غائب ہو گئی اور وہ ہوا میں معلق ہو گئے۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو وہ ایک حیرت انگیز دنیا میں کھڑے تھے۔ آسمان ہمیشہ کے لیے غروب آفتاب کے رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا، نارنجی، گلابی اور بنفشی۔ ان کے آس پاس درختوں کے پتے شفاف شیشے جیسے تھے جو چمک رہے تھے۔ ایک نہر بہہ رہی تھی، مگر اس میں پانی کی بجائے سنہری روشنی بہہ رہی تھی۔ آمنہ نے حیرانی سے کہا، ہم کہاں ہیں؟ ایک پری سامنے آئی، پری جو ہر دم اپنے روپ رنگ اور لباس بدل لیتی تھی، خاصی پیاری لگتی پری۔ کبھی تتلی بن جاتی، کبھی نیلے لباس میں شہزادی، کبھی کیا پہلے تو وہ پری کے بدلتے روپ رنگ سے پریشان ہوئے، پر جب پری نے بتایا یہ اس پرستان کی خوبی ہے کہ اچھے لوگ اچھی چیزیں رنگ اور لباس تبدیل کرتے ہیں اور خود بخود سب بدل جاتا ہے، ان دونوں نے محسوس کیا کہ خود ان کے لباس بھی رنگ بدل رہے تھے۔ یہاں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کے دل سچے ہوں، پری نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے پاس صرف ایک سوال پوچھنے کا موقع ہے، صرف سچائی کے متعلق۔ حسن نے سوچا اور بولا، میری سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ پری نے جواب دیا، تمہاری ہمت، تم کبھی ہار نہیں مانتے۔ آمنہ نے پوچھا، اور میری طاقت؟ پری مسکرا کر بولی، تمہاری محبت اور صبر، تم دوسروں کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہو۔ ایک نیک دعا، پری نے کہا، اب تمہیں ایک خواہش مانگنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھو یہ ایک ہی موقع ہے۔ دونوں بہن بھائی ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر ایک ساتھ بولے، ہماری دادی ہمیشہ خوش اور صحت مند رہیں۔ پری ہنسی، تم دونوں واقعی اچھے دل والے ہو، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ واپسی کا سفر اچانک سب کچھ تیزی سے گھومنے لگا۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولیں، وہ دادی کے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹے تھے۔ ہم نے خواب میں پریوں سے ملاقات کی، حسن نے جوش سے کہا۔ دادی مسکرا دیں، بیٹا، یہ خواب نہیں تھا، یہ سچ تھا۔